انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالی کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالی کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، خوف اور خشیت کا مدار ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے، چونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس لیے آپ ہی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ نمبر دو، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کی صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہو۔ نمبر تین، علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، لہذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالی سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، اللہ تعالی کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، مجھے فتویٰ دیجئے کہ عالم کون ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے فتویٰ دیجئے کہ عالم کون ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوگا۔ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہے۔ نمبر چار، علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرمایا
لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہوں گے اور ان کے عقائد و اعمال درست ہوں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی ڈرتا ہوگا جو علم والا ہوگا۔ اللہ تعالی نے عالم دین کو بڑی ہی عظمتیں، بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے انا اعلمکم باللہ واخشاکم منہ، میں تم میں زیادہ خدا کا عالم و عارف ہوں اور تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ معرفت کے بغیر خوف نہیں ہو سکتا، یعنی کسی چیز کو جانے بغیر، کسی چیز کو جانے بغیر آپ کو کیسے لگے گا پتا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن جب تک آپ کو وہ یہ نہیں بتائے گا میں کون ہوں، یا آپ ان سے نہیں پوچھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص کون ہے؟ یعنی معرفت کے بغیر خوف نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسی کو پہچانتا نہیں ہے وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ بچہ سانپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، نقش و نگار کو دیکھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن والدین دیکھ کر ڈر جائیں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گے، بچے کو اٹھا لیں گے اور سانپ کو مار ڈالیں گے، بچے کو اس سے محفوظ کریں گے، بچائیں گے اس سانپ سے، کیونکہ بچہ نہیں جانتا، اس کو معرفت نہیں ہے، وہ پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ کیا چیز ہے۔ اس کو تو خوبصورت ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن والدین جو ہے، بڑے جو ہیں، ان کو معرفت ہے اس چیز کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ سانپ ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سنبھال لیا اور سانپ کو مار ڈالا۔ اسی طرح سے ایک مثال اور سمجھیے کہ آگ جو ہے، چھوٹا بچہ ہو اس کو نہیں پتا یہ آگ جلا دیتی ہے، وہ اس کی خوبصورتی کو، اس کے نقش و نگار کو دیکھے گا، اس کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی طرف جائے گا، دوڑے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، وہ نہیں اس کو معرفت اس چیز کی کہ یہ آگ ہے، اس کو جلا دے گی۔ لیکن جب اس کے بڑے، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ جب اس کو دیکھیں گے، اس بچے کو یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ میں گرنے لگا ہے، آگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس بچے کو تو نہیں پتا یہ آگ ہے، یہ اس کو جلا دے گی، کیونکہ اس کو معرفت نہیں، اس کو پتا نہیں ہے، لیکن والدین کو پتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو جلا دے گی، اس کو نقصان پہنچا دے گی، ان کو معرفت ہے کہ یہ آگ ہے، جانتے ہیں، اپنے بچے کو اس آگ سے بچا لیں گے۔ اسی طرح سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالی کے بندوں میں سے علماء کرام ہی ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک میں ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ جہاں پر رب کائنات غالب حکمت والا ہے، جہاں پر رب کائنات رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عالم جانتا ہے اس چیز کو کہ مالک کائنات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن وہ رب کائنات اسی جگہ پر جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، وہ جانتا ہے، اس کو معرفت ہے اس چیز کی۔ عالم دین کو پتا ہے کہ وہ مالک کائنات، وہ مالک کل ہے،
ساری کی ساری کائنات اسی کے انڈر میں ہے، وہ قدرت والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چاہ پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو مشرق سے سورج نکلنے والے کو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، وہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس کو چاہے ذلت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ مالک ہے، عزتیں دینے والا ہے، وہ مالک ہے، ذلت دینے والا ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ اور عالم دین اس چیز کو جانتا ہے، وہ اس کو معرفت ہے کہ رب کائنات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن وہیں پر وہ مالک جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء کرام ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی شان کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلیاں سمندر میں، دریا میں، سب دعائیں رحمت کرتی ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عالم دین جو ہے، یعنی جو عالم دین ہے۔ کیا شان ہے عالم دین کی کہ وہ گھر میں آرام کر رہا ہے، فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ عالم کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے، عالم کے دل میں، اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس کسی نے عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو کوئی عالم دین کی محافل میں بیٹھا، اس کی مجلس میں بیٹھا، گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں بٹھائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی خزانے موجود ہیں کہ عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ معلوم ہوا عالم وہ نہیں جو کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، عالم دین وہ ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کرام کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کرام کتنے خوش نصیب ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علماء کو مرتبہ بہت بلند و بالا اس وجہ سے عطا کیا گیا ہے کہ وہ واعظ و نصیحت، درس و تدریس اور تحریر و تصنیف کے ذریعے لوگوں کو نیک اعمال کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، بھلائی کا حکم دے رہے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کر رہے ہو۔ علماء کرام کون ہیں؟ علماء کرام بھی حقیقت میں وہی علماء کرام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باادب ہوں گے۔ ہر کوئی یہ نہیں اگر اس نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، وہ کتابیں پڑھ کر بیٹھ گیا ہے بس وہ عالم دین ہو گیا،
نہیں جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با ادب غلام ہے، وہ عالم دین ہے۔ اصل میں وہ عالم دین ہوگا جن کے دلوں میں جو صحیح العقیدہ ہو، اور جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، جن کے کردار سے عشق مصطفیٰ کی روشنی ملتی ہو، جن کے واعظ کو سن کر عشق مصطفیٰ پیدا ہو، جن کے بیان کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عالم دین وہ ہے کہ جس کے واعظ و نصیحت کو سن کر انسان کے دل کے اندر دین کی تڑپ پیدا ہو جائے، اور دین کی طلب ہو جائے آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، وہ عالم دین ہے۔ عالم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہے، وہ عالم تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہوگا، وہ عالم تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے ادب وہ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروں میں سب سے برا شریر عالم ہے۔ بات غور سے سنیے گا، وہ عالم ہے، اور اچھوں میں سب سے اچھے عالم ہیں۔ معلوم ہوا کہ عالم بگڑ جائے تو سب سے برا ہے، یعنی اس نے پڑھ لیا، احادیث کو پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی، قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا، لیکن پھر بھی خود کو چینج نہیں کیا، خود کو دین کے اوپر ڈھالا نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑا شریر ہے۔ وہ پھر خود دین پر نہیں چلتا۔ لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں، اس کا مجھ سے مراد یہ بات نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی نہیں ہے، لیکن تبلیغ دین کی جو تبلیغ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کا کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی جو ایمان لے آیا، جو رب کائنات اس کے محبوب کی رسالت پر ایمان لے آیا، ان کو اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی تم کیا سوچتے ہو، ایک عالم دین ہے اور ایک سامنے جاہل ہے جس کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، جس کو نماز کے ارکان کا صحیح نہیں پتا، جس کو رکوع و سجود کا صحیح نہیں پتا، جس کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، آپ اس کو عالم دین کے مد مقابل کھڑا کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے جو عالم دین ہے، آپ اس کو غلط کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس پر رب کائنات فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک جاہل ہے اور ایک عالم دین ہے، آپ سوچیں کہ یہ جاہل جو ہے جس کو پتہ کچھ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے، کسی عالم دین کو برا بھلا کہیں۔ عالم دین کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر فرمایا جو کسی عالم دین کی محفل میں مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، میری محفل میں بیٹھا، اور اس بندے کو اللہ تعالی جنت میں بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی عالم افضل ہے یا عابد؟ یعنی عالم دین افضل ہے، عابد سے مراد جو عبادت کرنے والا ہے، عابد جو ہے وہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے شخص تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ وہ عالم دین کی اتنی شان ہے کہ وہ رات بھر سویا رہے اور سست عالم دین ہو، نماز پڑھا لی، سارے کام کر لیے، بیچ میں سستی کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں محبوب فرما رہے ہیں کہ سست عالم جو ہے 1000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ وہ اتنی شان ہے عالم دین کی، اتنی عظمت ہے عالم دین کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا عالم بناتا ہے۔ جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو دین کا عالم بناتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالی دیتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ عالم دین کا 2 رکعت نفل پڑھنا جاہل کی 70 سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم دین 2 نفل پڑھ لے اور ایک جاہل جو ہے 70 سال تک عبادت کرتا رہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے 2 نفل جو ہیں 70 سال کی عبادت کرنے والے سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں عالم دین کی غیبت کرنے والا، اس پر غور کرنا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ایک عالم دین کی غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جو ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، ہماری بہت سی محافل، ہماری بہت سی بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم 4 دوست بیٹھتے ہیں مل کر کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں ملتی، جب سمجھ میں آتی ہے اب سب باتیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہمارے ذہن میں آتی ہے او یار وہ فلاں مولوی نہیں، او فلاں جڑا قاری نہیں ہے، او فلاں حافظ نہیں، او یار وہ مولوی نہیں جڑا ہے اون دی ویکھیا تو لگیا پتہ اون دی گلاں دا ہے، او کی شے وا دیکھ لا ایویں لگیا رہندا وا۔ یعنی ہماری پھر محافل میں یہ تذکرے ہوتے ہیں، ہماری محافل میں تذکرے ہوتے ہیں، ان کی غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں، چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ بات جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو ناپسند گزرے۔ جب میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نا صحابہ کرام کے سامنے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بات اس انسان، اس شخص، اس بندے کے اندر پائی جائے تو پھر، تو میرے محبوب نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی پھر آپ تم وہاں پیچھے بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو تو یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ بہتان کا مطلب کیا؟ الزام لگانا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، تو وہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔